پھر یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے، دنیا اور آخرت کی جس خیر کا بھی سوال کرے، اللہ اسے وہی عطا فرما دیتے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے. اگرچہ اس گھڑی کی کوئی حتمی تعیین نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون سی گھڑی ہے. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی جو ہر جمعہ میں ہوتی ہے، تو بہرحال ایک مشہور قول اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، آخری گھڑی. تو آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کا بھی آخری دن ہے، تو اس کی آخری گھڑیوں میں، اور وہ افطار کا وقت بھی ہوتا ہے، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جمعہ کے دن کی آخری گھڑی بھی آ گئی، رمضان المبارک کی آخری ساعت بھی آ گئی، اور افطار کا وقت بھی آ گیا. تو اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا. عام طور پر ہم یہ وقت یہ فضول گفتگو میں، گپ شپ میں اور باتوں میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اتنا قیمتی لمحہ اس کی برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. تو بھائیو، دعا ہم نے لازماً مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہم نے دعائیں مانگنی. اور پھر اس کے بعد جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو حاصل کیا ہے، یہ سبق بھلانا نہیں ہے. اپنی عملی زندگی میں جب ہم نے جانا ہے تو اس سبق کو فراموش نہیں کر دینا. رمضان المبارک میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، ہر حال میں دیکھتے ہیں. ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتا. تو یہ سبق جب ہم اپنی عملی زندگیوں میں جائیں تو اس سبق کو بھولنا نہیں. اس کے بعد روزہ رکھ کر ہم نے جو صبر، جو ضبط، جو تحمل کی تربیت حاصل کی، اسے بھلانا نہیں ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا. کہ روزہ رکھ کے ہم نے جو اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اور بیہودہ گوئی سے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اگر جو ہے وہ روزہ دار سے کوئی جھگڑے یا الجھے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے الجھ نہیں سکتا، میں تم سے لڑ نہیں سکتا. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور باقی جو زندگی ہے اس میں بھی اسے پلے باندھ کر رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب ہے بیہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے اور گالی گلوچ سے احتراز اور اجتناب کرنا ہے. اور یہ تو منافقین کی علامات میں سے بھی ایک علامت آپ نے بتلائی ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ منافق بندے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لڑتا ہے، کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے،
تو وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو ہم نے اس سے اجتناب کرنا ہے اور اس سے دور رہنا۔ اور پھر رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حلال اشیاء سے اجتناب کیا، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اللہ کی فرما برداری میں حلال اشیاء چھوڑ دی کہ ہمیں باوجود اس کے کہ ہمیں اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی، بھوک بھی لگی ہوتی تھی، پیاس لگی ہوتی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھیں، لیکن ہم وہ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے روک دیا۔ تو بھائی جس اللہ کے حکم سے ہم نے حلال اشیاء سے اجتناب کیے رکھا مہینہ بھر، اب اسی ہی اللہ کے حکم سے آنے والے دنوں میں حرام اشیاء سے بھی اجتناب کرنا، حرام خوری سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حرام کے ذرائع کیا ہیں، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، غلط بیانی ہے، کم تولنا ہے، کم ماپنا ہے، اس طرح کے یہ جتنے بھی امور ہیں کہ جو ہمیں حرام خوری کی طرف لے جاتے ہیں، ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم سے حلال اشیاء تک چھوڑ دی۔ تو یہ سبق جو ہے یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، اسے بھی بھلانا نہیں۔ تو روزہ رکھ کر ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اگر ہم وہ یہاں سے جاتے ہی عید والے دن ہی وہ سارا کچھ بھلا دیں، تو بھائی ہماری مثال اس انسان جیسی ہے جس کو بڑی اعلیٰ غذا دی گئی، بہت عمدہ خوراک اسے کھلائی گئی، لیکن اس نے کیا کیا، وہ خوراک کھاتے ہی جناب اس کو قے کر دی، الٹی کر کے اس خوراک کو اس نے نکال دیا۔ تو ہماری مثال اس شخص جیسی ہو جائے گی۔ تو وہ غذا جو ہے ہمارے لیے بھائی صحت بخش تب ہوتی، ہمارے جسم کے لیے مفید تب ہوتی جب وہ غذا ہمارے جسم میں رہتی، معدے میں رہتی، اور جو ہے وہ پراپر وہ غذا ہضم ہوتی، تب ہمارے جسم کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، راتوں کو قیام کر کے، عبادات کر کے جو ہم نے ایک روحانی غذا حاصل کی، اگر ہم جو ہے وہ عید کا چاند طلوع ہوتے ہی وہ ضائع کر دیں گے، جو ہے وہ مطلب ہے انہی برے کاموں میں لگ جائیں گے جنہیں چھوڑ کر ہم آئے تھے، وہی بےہودہ گوئی، وہی جو ہے وہ بد نظری، وہی فحش گوئی، اور وہی اسراف و تبذیر، اور وہی میوزک، وہی موویز، وہی جو ہے وہ غلط کام، اور وہی جھوٹ دروغ گوئی، اگر یہ کچھ ہم شروع کر دیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم نے غذا حاصل کی تھی ہم نے وہ نکال دیا، اس کو قے کر دیا۔ تو رمضان المبارک ہمارے پاس بڑا بہترین وقت تھا اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا۔ تو جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو باقی جو ہے وہ اب ان لمحات میں استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے کہ جن کی اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی ہو، جن کے گناہ معاف نہ ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تائسہ، وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں آپ نے فرمایا رمضان المبارک آیا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی، کہ اتنا نادر موقع تھا کہ ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر رہے تھے۔ تو جس نے اس اتنے عمدہ موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، آپ نے فرمایا وہ بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب انسان۔ تو ہمیں اب یہ آخری لمحات میں خاص طور پر یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کر دے کہ جن کی اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی۔ تو رمضان المبارک کے بعد کل عید الفطر ہے، تو عید الفطر کے حوالے سے ایک دو ضروری باتیں وہ بھی سمجھ لیں اس موقع پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو خوشی کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ کی جائے، یہ خوشی کا اسلام میں کنسیپٹ۔ رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، عید الفطر کا دن جو ہے وہ اس شکر گزاری کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی رمضان المبارک کی عبادت کرنے کی۔ اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس خوشی کے دن ایک زائد نماز ہم پر عائد کر دی گئی، ہم پر لازم کر دی گئی۔ وہ نماز آپ کو معلوم ہے نماز عید۔ باقی دنوں میں ہم 5 نمازیں ہم پر لازم ہیں، لیکن عید کے دن جو خوشی کا دن ہے اس میں ہم نے 6 نمازیں ادا کرنی ہیں، 6 نمازیں ہم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شکر گزاری کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا دن ہے، اس کے آگے سر بسجود ہونے کا، اور اس بات پر اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی یہ جو گنتی تھی، روزے تھے، یہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزوں کا ذکر کیا ہے، بعد میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کر لو، مکمل کر لو۔ یہ جو رمضان المبارک کے 30 یا 29 دن ہیں، تم یہ تعداد پوری کر۔ پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس پہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تسبیح اور اس کی تعریف کرو۔ اور وہ عید کے دن کہ جب عید والے دن ہم نے عید کے لیے آنا ہے تو سنت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھجوریں کھا کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا کر عید الفطر کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور نہا کر، غسل کر کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر اور صاف لباس پہن کر ہم نے عید کی نماز کے لیے آنا ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جب عید کے لیے آنا ہے تو تکبیریں کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرتے ہوئے آنا ہے۔
اور عید کی نماز پڑھ کر جب واپس جانا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ راستہ تبدیل کر کے جائیں۔ ہاں، اور ایک ضروری بات، صدقۃ الفطر یہ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے۔ صدقۃ الفطر آپ نے اس کے بارے میں مفصل درس بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دو مقاصد ہیں، طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین۔ فرمایا روزے میں جو کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو روزے کے آداب کے منافی کوئی کام ہو جاتا ہے، صدقۃ الفطر ان غلطیوں کا کفارہ اللہ بنا دیتے۔ صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیتے۔ اور دوسرا اس کا مقصد کیا؟ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام، کہ فقراء مساکین وہ عید والے دن جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، آپ ان کی عید کا انتظام کر دیں۔ اس کے لیے یہ صدقۃ الفطر رکھا گیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مانگنا ہے، گداگری ہے، اب یہ ایک پروفیشن یا ایک پیشہ بن گیا ہے۔ آپ ایک گداگر کو 1,00,000 روپیہ بھی دیں گے نا، کل کو وہ پھر آپ کو مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ ایک مزاج بن گیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ ویسے صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ مساکین کو عید والے دن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اور ان کی عید کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو صدقۃ الفطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا اور دعا کیجئے گا۔ آخر میں پھر آپ سے کہتا ہوں، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اس مسجد مرکز کے لیے بھی، سب امت مسلمہ کے لیے، سب انسانوں کے لیے دعا ضرور فرمائیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم نے جو رمضان المبارک میں اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ منظور و مقبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔